السلام علیکم دوستو ایرانی بادشاہ نے 1971 میں فارس کی سلطنت کے 2500 سال مکمل ہونے پر ایک دعوت کی جو دنیا کی تاریخ میں کی جانے والی مہنگی ترین دعوت تھی۔ دنیا کے ہر براعظم سے بادشاہ، ملکہ، شہزادے، شہزادیاں، شیخ، سلطان، سربراہان مملکت، وزیر، سفیر، بزنس کی اہم شخصیات سبھی اس دعوت میں شریک ہوئے۔ اس تقریب کی جگہ کوئی قدیم قلعہ یا 7 سٹار ہوٹل نہیں تھی، بلکہ صحرا کے وسط میں صرف اسی تقریب کے لیے تعمیر کردہ مقام تھا، اور اس کی قیمت ایک پوری بادشاہت کو لے ڈوبی۔ ایرانی انقلاب کے لیے یہ اہم قدم ثابت ہوئی۔ بادشاہت ختم ہونے اور انقلابیوں کے آ جانے نے نہ صرف اس ملک کو بلکہ اس خطے کو بھی ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ یہ کہانی شاہ ایران کی پارٹی کی ہے۔ دوستو، اس پارٹی کا پس منظر طویل اور پیچیدہ ہے، لیکن بہت سادہ الفاظ میں۔ ایران 60 کی دہائی میں ایک آئینی بادشاہ تھا جس پر شاہ محمد رضا پہلوی حکمران تھے، جو خود کو شہنشاہ کہلواتے تھے۔ وہ دنیا کے امیر ترین افراد میں سے تھے اور مطلق العنان حکمران تھے۔ وہ وزیر اعظم بنا سکتے تھے، پارلیمنٹ تحلیل کر سکتے تھے، حتیٰ کہ فوج کے سربراہ بھی وہ خود تھے۔ ان کی بات قانون کا درجہ رکھتی تھی، اور وہ اپنے اختیارات شیئر کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ 17 سال پہلے انہوں نے ایک جمہوری وزیر اعظم کا تخت الٹا تھا جس میں امریکہ اور برطانیہ نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ شاہ کا خیال تھا کہ وزیر اعظم طاقتور اور مقبول ہو رہے ہیں۔ شاہ نے اپنی زندگی میں صرف عیش و آرام دیکھا تھا۔ سوئٹزرلینڈ میں پڑے تھے، مغربی کلچر اور ماڈرن لائف سٹائل کے رسیا تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ ایران کو جدید اور آزاد معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، خواتین کو طاقتور کرنا چاہتے ہیں اور غریبوں کی حالت بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن عملی طور پر یہ پراپوگنڈا سے زیادہ کچھ نہیں رہا۔ آزادی اظہار پر کڑی پابندی تھی اور حکومت کے خلاف بات کرنے پر سزا تھی۔ سول لبرٹی اور انسانی حقوق جیسے الفاظ اجنبی تھے۔ شاہ کی حکومت میں سیاسی قیدیوں اور سزائے موت دیے جانے کی شرح دنیا بھر سے زیادہ تھی۔ خفیہ ایجنسی کا لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیے جانا اور قتل کر دیے جانا عام تھا۔ تیل کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود عوام کی معاشی حالت اچھی نہیں تھی۔ نصف آبادی غریب کی لکیر تلے تھی۔ شہروں میں بنیادی انفراسٹرکچر کی کمی تھی۔ دیہات میں صاف پانی، صحت کی سہولیات، تعلیمی اداروں کی بھی شدید کمی تھی۔ اور ان حالات میں شاہ کو ایک خیال سوچا، ایک شاندار دعوت کا۔ ان کا خیال تھا کہ اس ایران کے بارے میں عالمی تاثر بہتر ہوگا۔ یہ بتائے گا کہ ایک شاندار ماضی والی سلطنت کیسے واپس بڑی طاقت بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ اور یہ سائرس اعظم کی بنائی گئی فارس کی سلطنت کے 2500 سال مکمل ہونے کا وقت تھا۔ شاہ اپنے آپ کو جدید دور کے سائرس کے طور پر دیکھتے تھے۔ تقریب کا انتظام کرنے کے لیے کمیٹی بنی، دعوت نامے بھیجے گئے۔ 1.5 سال پہلے اس کی تیاری شروع کر دی گئی۔ ایران میں انفراسٹرکچر موجود نہ ہونا ایک مسئلہ تھا۔ تقریب کے شایان شان ہوٹل نہیں تھے۔ سوچ بچار کے بعد اس کے لیے قدیم شہر پرسیپولس کے صحرا کا انتخاب کیا گیا۔ سب سے پہلے طے ہوا کہ اس صحرا کو جنگل میں بدلا جائے، سو درخت برآمد کیے گئے۔ 15,000 درخت جہازوں پر لائے گئے، پھولدار پودے لگائے گئے۔ پانی کی کمی کے لیے شکار ملک کے لیے 3 روزہ تقریب کے لیے ان کی آبیار کا بندوبست پاگل پن کہا جا سکتا ہے، لیکن ایک اچھی دعوت کے لیے یہ ضروری تھا۔ اٹلی کے مشہور باغبان جان ٹروفٹ کو بلایا گیا کہ وہ 4 ہیکٹر پر مشتمل خوشبودار باغ لگائیں۔ اس کے لیے مٹی منگوائی گئی۔ اس جگہ پر سانپ اور بچھو بہت تھے جو مہمانوں کے لیے خطرناک ہو سکتے تھے۔ 30 کلومیٹر تک کے علاقے پر کیمیکل چھڑکے گئے اور رینگنے والے جانوروں کے ٹرکوں کے ٹرک پکڑے گئے۔ اس دوران ایسی انواع بھی ملیں جو نامعلوم تھیں اور انہیں یونیورسٹیوں کو تحقیق کے لیے دیا گیا۔ اس جنگل کو آباد کرنے کے لیے یورپ سے 50,000 چہچہانے والے پرندے درآمد کیے گئے۔ 20,000 چڑیوں کو اسپین سے منگوایا گیا، لیکن پرندوں کی بڑی تعداد چند روز میں ہی مر گئی کیونکہ وہ یہاں کے موسم سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ دوستو، عام طور پر تو اس قسم کی کسی تقریب میں مقامی ہنرمندوں اور آرٹسٹ کے کام کی نمائش کی توقع کی جاتی ہے، لیکن کیونکہ پارٹی کا مقصد ایران کی شان و شوکت دکھانا تھا اور شاہ ایک باذوق شخص تھے، سو زیادہ تر کام مشہور یورپی کمپنیوں کے حوالے ہوا۔ شاہی خیموں کا شہر بنانے کے لیے پیرس کی مشہور جینسن کمپنی کی خدمات حاصل کی گئیں۔ اس کمپنی نے رہائش کے لیے ایئر کنڈیشن ٹینٹ ڈیزائن کیے جس میں لگژری سویٹ ہوں
اور انہیں روایتی ایرانی پردوں سے ڈھکا گیا۔ ہر خیمے میں 2 بیڈ روم، 2 باتھ روم، 1 لاؤنج اور 1 کچن تھا، جس میں باورچی اور خدمتگار 24 گھنٹے ڈیوٹی پر تھے۔ فرانسیسی آرکیٹیکٹ، انٹیریئر ڈیزائنر اور ہنرمندوں کو 1 سال سے زیادہ ان خیموں کی تعمیر پر لگا۔ ان کو پیرس کی ہوائی اڈے کے قریب تعمیر کیا گیا اور سینکڑوں جہازوں میں انہیں ایران پہنچایا گیا۔ خیموں کا یہ شہر 160 ایکڑ پر پھیلا تھا۔ کھانے کے لیے فرانس کے مشہور میکسم ڈی پیری سے معاملہ ہوا۔ یہ اس وقت دنیا کا بہترین ریسٹورنٹ سمجھا جاتا تھا۔ پارٹی کے وقت یہ ریسٹورنٹ 2 ہفتے بند رہا۔ اس کا تمام سٹاف ایران میں 10 روز پہلے پہنچ گیا تھا۔ فرانس سے 18 ٹن خوراک منگوائی گئی، 2.5 لاکھ انڈے، 2700 کلو گرام گوشت اور بہت کچھ، اور یہاں تک کہ 30 کلو گرام خاویار بھی۔ مشہور ترین ہوٹیلر میکس بلوئے اپنی ریٹائرمنٹ چھوڑ کر انتظامات سپروائز کرنے پہنچے۔ پارٹی کا مینیو جب پریس کو پہنچا تو یہ ایک سکینڈل تھا۔ اس جگہ تک اتنا سامان پہنچانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس سے 50 کلومیٹر دور شیراز تھا، جہاں ایئر فیلڈ تعمیر ہوا، جہاں جہازوں کی آمد و رفت ہو سکتی تھی۔ اس ایئر فیلڈ کو صحرا سے ملانے کے لیے ایک ہائی وے تعمیر کی گئی۔ سامان لانے کا کام ایرانی ایئر فورس کے سپرد ہوا۔ 6 ماہ تک ایئر فورس شیراز اور پیرس کے درمیان سامان کی ترسیل میں مصروف رہی۔ شیراز سے آرمی کے ٹرکوں میں سامان منزل تک پہنچا دیا جاتا۔ پردے اور قالین اٹلی سے آئے، باکاراٹ کرسٹلز پہنچے، برتن لموزی چائنا کے بنوائے گئے جس میں پہلویوں کا کوٹ آف آرمز کنندہ تھا، تولیہ اور چادریں پورٹوہو سے، پرچ اور پیالیاں رابرٹ ہاویلانڈ سے، اور مہنگی ترین شراب کی ہزاروں بوتلیں آئیں جن کا وزن 12 ٹن تھا۔ کھانا پکانے کے لیے پیرس سے جو سامان آیا وہ 30 ٹن وزنی تھا۔ جہاز اس کو سرد رکھنے کے لیے برف لے کر آئے۔ اب اس کا سب سے اہم مرحلہ سیکیورٹی کا تھا۔ دنیا کے اہم ترین لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو رہے تھے، اور شاہ ایران میں غیر مقبول بھی تھے۔ شاہ کی غیر مقبولیت کی دوسری کئی وجوہات بھی تھیں، چنانچہ شاہ کو طلباء کی طرف سے سبوتاژ کیے جانے کا خطرہ تھا۔ سیکیورٹی پر 65,000 اہلکار تعینات ہوئے۔ یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں کوئی کھانے میں کوئی چیز ملانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ کھانے کی حفاظت خاص طور سے کی گئی جس تک بہت کم لوگوں کی رسائی تھی۔ بیرے سوئٹزرلینڈ سے منگوائے گئے۔ ایران کی سرحد کو تقریب کے دوران سیل کر دیا گیا۔ یونیورسٹیاں اور سکول بند کر دیے گئے۔ شک کی بنیاد پر ہزاروں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ طلباء تنظیموں میں متحرک لوگوں کو تقریب سے چند ماہ قبل احتیاط کے طور پر جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس دعوت کی پبلسٹی پر خاص توجہ دی گئی۔ مختلف ممالک کی ٹی وی چینلوں کے ساتھ اس کو براہ راست دکھانے کی ڈیل کی گئی۔ ایران کے قومی فلم بورڈ نے اس تقریب پر فلم فارس کے شعلے کے نام سے بنائی، جو کئی زبانوں میں ترجمہ کی گئی۔ انگریزی ڈبنگ کے لیے ہالی ووڈ کے ایکٹر اور ڈائریکٹر اورسن ویلز کی خدمات حاصل کی گئیں۔ ایرانی سفارت خانوں کو اس تقریب کی طرف توجہ دلانے کے لیے 1 سال پہلے سے کانفرنس، پارٹی، سمپوزیم اور دوسری کلچرل تقریبات کے لیے کہا گیا۔ کئی کتابیں لکھوائی گئیں اور دنیا بھر میں تقسیم کی گئیں۔ یہ کامیاب رہا اور دنیا بھر کے میڈیا میں یہ دعوت توجہ کا مرکز رہی۔ کون آ رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کھانے میں کیا ہوگا، یہ قیاسرائیاں خبروں کے طور پر لگتی رہیں۔ 30 میل کی سڑک کو روشن کرنے کے لیے ایرانی آئل کمپنی نے مشعلیں جلانے کا بندوبست کیا۔ سیاحت کی وزارت نے شیراز میں 2 نئے ہوٹل تعمیر کروائے۔ کروش اور درویش نامی ان ہوٹلوں میں کم اہم مہمانوں اور میڈیا کے لوگوں کو ٹھہرایا گیا۔ تقریب کے مقام کے 1-1 انچ کی پلاننگ کی گئی تھی کہ وہ الف لیلہ جیسا جادوئی منظر پیش کرے۔ شاہی خاندان کے لباس فرانسیسی درزیوں نے سیے۔ اس میں سونے کی تاریں، قیمتی جواہرات جڑے تھے۔ دوستو، اب وہ دن آ گیا۔ 14 اکتوبر 1971 کو فوارے چلا دیے گئے۔ شہر روشن ہو گیا، کیمرے آن ہو گئے۔ ایک کے بعد اگلے VIP کا جہاز آنے لگا۔ شاہ کا خواب حقیقت بننے لگا۔ مہمان مغربی ممالک سے بھی تھے اور سوویت بلاک سے بھی۔ امریکی نائب صدر، سوویت یونین کی طرف سے نکولائی پوڈوگورنی، آسٹریا، فن لینڈ، سوئٹزرلینڈ کے سربراہان مملکت، فرانس، جنوبی کوریا اور سوازی لینڈ کے وزراء اعظم، پاکستان کے صدر یحییٰ خان،
انڈیا کے صدر گیری، ترکی، ہنگری، برازیل، چیکوسلواکیہ، انڈونیشیا، لبنان، جنوبی افریقہ، ماریتانیہ، سینیگال، ظاہر یوگوسلاویہ، رومانیہ کے صدر، کینیڈا اور آسٹریلیا کے گورنر جنرل آئے۔ چین، جرمنی، پرتگال، پولینڈ نے بھی اپنے وزرائے خارجہ یا سفیروں کو بھیجا۔ پوپ نے بھی اپنا خصوصی نمائندہ بھیجا۔ سب سے زیادہ نظریں بادشاہوں پر تھیں۔ اتنے زیادہ بادشاہ، ملکائیں، شہزادے اور شہزادیاں ایک جگہ پر کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوئے۔ ڈنمارک، بیلجیم، نیپال اور گریس کے شاہی جوڑے، اردن، ناروے، ایتھوپیا اور لیسوتھو کے بادشاہ، قطر، کویت، ابوظہبی کے امیر، عمان کے سلطان، افغانستان، لگزمبرگ، لکٹنسٹائن، موناکو، فرانس، سویڈن، اسپین، اٹلی، جاپان، مراکش، تھائی لینڈ، اردن اور ملیشیا سے شہزادے اور شہزادیاں۔ برطانوی ملکہ الزبیتھ نے اس میں شرکت نہیں کی کیونکہ بادشاہوں کے بادشاہ کہلانے والے کی میزبانی قبول کرنے میں ہچکچاہٹ تھی، لیکن انہوں نے اپنے شوہر فلپ اور شہزادی این کو بھیجا۔ چند جگہوں سے مہمان اندرونی پریشر کی وجہ سے نہیں آئے کیونکہ شاہ کو کئی ممالک میں ڈکٹیٹر کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ مہمانوں کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے 250 بلٹ پروف لیموزین گاڑیاں منگوائی گئی تھیں۔ تقریب کا آغاز سائرس کے مزار پر تقریب سے ہوا۔ ملکہ فرح اور ولی عہد رضا کے ساتھ سٹیج پر شاہ نے جذباتی تقریر کی اور سائرس سے وعدہ کیا کہ ان کے جانشین اس تابناک ماضی کی وراثت کا صحیح طور پر حق ادا کریں گے۔ ہر سربراہ کو اس کا خیمہ دیا گیا۔ ہر ایک کی تزئین و آرائش میں ہنرمندوں کو مہینوں لگے تھے۔ کہیں کوئی صدر، کہیں کوئی ملکہ، تو کہیں کوئی وزیراعظم خیمے کے باہر کرسی پر بیٹھا چائے کی چسکیاں لے رہا ہے۔ کہیں کسی خیمے میں سوویت لیڈر کی ڈنمارک کے شاہی خاندان سے اکٹھے گپ شپ ہو رہی ہے۔ یہ عالمی اشرافیہ کا چھوٹا سا شہر تھا۔ ایک سوشل خیمہ بنایا گیا تھا جس میں بار، ریسٹورنٹ، کسینو تھا۔ ایک اور اسپیشل خیمے میں میک اپ سیلون، ہیئر ڈریسنگ سیلون سیٹ کیے گئے تھے۔ ان میں پیرس کے بہترین ہیئر ڈریسرز اور میک اپ کے ماہرین کو بلایا گیا تھا کہ وہ مہمانوں کو خدمات مہیا کریں۔ ان کی مہینوں تک خاص ٹریننگ کی گئی تھی کہ وہ تیز رفتاری سے کام کر سکیں اور کیسے صرف چند منٹ میں تاج فٹ کر سکیں۔ پیرس سے فیشن ڈیزائنرز کی ایک ٹیم بھی بلوائی گئی تھی تاکہ اگر کسی کو اپنے لباس میں آخری وقت پر تراش خراش کروانی پڑے تو خدمات دستیاب ہوں۔ پہلی شام کو شاہ نے مہمانوں کو پرتعیش ضیافت دی۔ یہ بندوبست بڑے خیمے میں کیا گیا تھا۔ یہاں کے فانوس اور سونے کا ملمہ چڑھائی گئی کیٹلری 1 صدی پہلے کے کسی یورپی دربار کا نظارہ پیش کر رہے تھے۔ کھانے کو 70 میٹر لمبی سانپ کی طرح بل کھاتی ایک میز پر پیش کیا گیا۔ اس کا میز پوش تیار کرنے میں 125 خواتین نے 6 ماہ تک کام کیا تھا۔ عام مہمانوں جیسے کہ سفیر یا سربراہان کے ساتھ آئے وفود کے لیے خیمے میں الگ چھوٹی میزیں تھیں۔ مشرق و مغرب، کمیونسٹ اور کیٹلسٹ، ترقی یافتہ اور ترقی پذیر، بادشاہتیں، سابقہ کالونیاں، سب کھانے پر اکٹھے تھے۔ مینیو فارسی اور فرانچ میں لکھا تھا۔ اس میں جو چیزیں پکائی گئی تھیں وہ اپنی مثال آپ تھیں۔ ثابت مور جن کو اپنے پروں کے ساتھ پیش کیا گیا خاص توجہ کا باعث رہے۔ 600 مہمانوں کی یہ ضیافت 6 گھنٹے جاری رہی۔ مسلمان اکثریت والے ملک ایران میں شراب ناپسند کی جاتی تھی، لیکن شاہ کی دعوت میں 2500 شیمپین کی بوتلیں، 1000 بورڈو کی بوتلیں اور 1000 بیرگینڈی کی بوتلیں شامل تھیں۔ شیمپین 60 سال پرانی تھی جبکہ کوگنیک 1860 کی تھی۔ ان سب کو باحفاظت رکھنے کے لیے خاص سیلر تعمیر کروایا گیا تھا جہاں 4 ہفتے انہیں محفوظ رکھا گیا۔ اس پارٹی میں ہر کوئی تھا لیکن ایرانی نہیں تھے۔ شاہ نے اپنے وزراء کو بھی نہیں بلایا تھا۔ صرف چند لوگ جو انتظامی امور دیکھ رہے تھے موجود تھے۔ اگلے روز بڑا ایونٹ تھا۔ اس میں فارس کی عظیم سلطنت کے 2500 سال دکھانے کا شو ہوا۔ ایران کے 2500 فوجیوں نے سینکڑوں گھوڑوں اور اونٹوں سمیت اس میں حصہ لیا۔ اس کی تفصیلات پر بہت توجہ دی گئی تھی کہ تاریخ دکھانے میں ٹھیک ماحول پیدا کیا جائے۔ ہر دور کے اپنی کاسٹیوم، داڑیاں، ویگ، یونیفارم، سواریاں، ہتھیار، جنگی جہاز، ٹوپیاں، یہ سب بنانے کے لیے ملٹری مورخین کے ملٹی نیشنل ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ تہران کی ملٹری ورکشاپ نے کئی طرح کے کاسٹیوم بنائے تھے۔ قدیم باجے اور موسیقی کے آلات بنائے گئے تاکہ وہ آوازیں صحرا میں گونجے جو صدیوں سے نہیں سنی گئی تھیں۔ زورکسس کے 3 قدیم بحری جہازوں کے ریپبلکا بھی تیار کیے گئے۔
غروب آفتاب کے بعد فارس کی تاروں بھری رات میں روشنی اور آوازوں کی پرفارمنس مہمانوں کا انتظار کر رہی تھی۔ اس میں مختلف فارسی حکمرانوں کی آوازوں میں فارس کے تابناک ماضی کو یاد کیا گیا، اور آخر میں آتش بازی کے شاندار مظاہرے کے ساتھ روشن ہونے والے آسمان کے بعد تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ یہاں پر کچھ پروگرام رکھے گئے تھے جس میں شاہ ایران کی یاد میں تعمیر کردہ شاہجہاں ٹاور کی افتتاحی تقریب بھی تھی۔ شاہ نے دنیا کو دکھایا کہ پارٹی کیسے کی جاتی ہے۔ ملکہ فرح کے لباس اور زیور دنیا بھر کی خبروں میں رہے۔ ایک اور مشہور موضوع ایتھوپیا کے بادشاہ کا پالتو کتا تھا، جس کا ہیروں جڑا پٹا کئی ملکاؤں کے زیورات سے زیادہ قیمتی تھا۔ دنیا کے ہر میگزین میں اس پارٹی کو بڑی کوریج ملی۔ دعوتوں کی ماں صدی کی سب سے بڑی تقریب جیسے عنوانات دیے گئے۔ کچھ دیر ایران میں بھی اس کے کامیاب انعقاد کی خوشیاں منائی گئیں۔ ایرانی ٹی وی سکرین پر شاہ کو دنیا کے طاقتور ترین ممالک سے ملنے والی عزت دیکھ کر خوش ہوتے رہے، لیکن یہ سب زیادہ دیر نہیں رہا۔ جلد ہی سنجیدہ سوالات نے آن لیا۔ شاہ کا ایک بے قابو اور فضول خرچ حکمران کا تاثر بنا۔ آیت اللہ خمینی جو اس وقت عراق میں جلا وطن تھے نے اس کو شیطان کی دعوت کہا۔ اس پارٹی میں استعمال ہونے والی شراب کی تفصیلات ایرانیوں کی اس میں غیر موجودگی اور تقریب کی تفصیلات عام ایرانیوں کے لیے شوق تھیں۔ اس پر خرچ کتنا آیا اس پر اندازے لگائے جاتے رہے۔ ٹائم میگزین نے اندازہ $10 کروڑ لگایا اور فرانس کے پریس نے اس سے دگنا۔ شاہ کے آفیشیل نے یہ اعداد سامنے آنے پر اس کی تردید کی اور کہا کہ خرچہ بہت کم ہوا ہے اور صرف $1.70 کروڑ ہے۔ شاہ نے کہا کہ خرچہ تو صرف وہ ہے جو کھانے پر آیا تھا، باقی تو ملک میں ہونے والی تعمیرات ہیں، اور ساتھ یہ کہ اس پارٹی میں آنے والوں نے جو عطیات دیے ہیں اس سے ایران کے دیہاتوں میں 3000 سے زائد سکول بنائے جائیں گے۔ یہ سب نیک مقصد کے لیے کیا گیا تھا۔ ریاست میں غربت اور جبر کے درمیان اپنے دوستوں کے لیے پارٹی کرنے کے اس عمل نے شاہ کی عوامی سپورٹ میں بہت کمی کر دی۔ اپوزیشن پارٹیاں جو نظریاتی اعتبار سے بہت فرق رکھتی تھیں شاہ کے خلاف متحد ہو گئیں۔ اس سے 3 سال بعد شاہ نے عوام سے معذرت کی اور لوگوں سے معافی طلب کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ دہائیوں سے جاری غلط فیصلوں، کرپشن اور ظلم کا جاری طریقہ بدلیں گے، لیکن تاخیر ہو چکی تھی۔ ایران میں جاری بغاوت کامیاب ہوئی۔ 1979 میں پہلوی خاندان کو انقلاب کے نتیجے میں ایران چھوڑنا پڑا۔ 2500 سال فارس سے بادشاہت تمام ہوئی۔ شاہوں کے شاہ کو مصر جلا وطن ہونا پڑا، جہاں وہ 1 سال بعد انتقال کر گئے۔ شاہ کے آخری برسوں میں ایران کی ترقی کی رفتار بہت تیز تھی۔ معیشت، صنعت اور تعلیم کی شرح نمو کوریا، تائیوان اور ترکی جتنی تھی، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ آیت اللہ خمینی نے ملک واپس آ کر عظیم رہنما کی حیثیت سے اقتدار سنبھالا۔ جبر کا ایک دور ختم ہوا اور اگلا دور شروع ہو گیا۔ پرسیپولس میں قدیم ترین بادشاہتوں کے سربراہ اکٹھے ہوئے تھے۔ ہزاروں سال سے قائم رہنے والی یہ بادشاہتیں اگلے چند ہی برسوں میں ختم ہو گئیں۔ ایتھوپیا کے بادشاہ کو 1974 میں انقلابیوں نے معزول کیا اور پھر قتل کر دیا۔ ایک اور قدیم بادشاہت گریز کی تھی جو 1973 میں ختم کر دی گئی۔ اسی سال افغان بادشاہت کا تخت الٹا دیا گیا، جس کے چند سالوں بعد شروع ہونے والی افغان خانہ جنگی آج تک جاری ہے۔ تاش کے پتوں کی طرح گرتی بادشاہتوں میں شاہ کی یہ دعوت وہ آخری موقع تھی جب حکومت کے اس ختم ہوتے طریقے کے آخری وقتوں میں ایران کے صحرا میں یہ بادشاہت کا جشن منانے کے لیے آخری بار اکٹھے ہوئے تھے۔ تقریب کے بعد خیموں کا شہر استعمال کیا جاتا رہا۔ یہاں کرائے پر سرکاری اور نجی تقریبات منعقد ہوتیں۔ انقلاب کے دوران اس کو لوٹ لیا گیا اور اب یہاں پر سڑکیں اور لوہے کی سلاخیں بچی ہیں۔ شاہ یاد مینار کا نام بدل کر آزادی ٹاور رکھ دیا گیا جو اب تہران کا ایک لینڈ مارک ہے۔ شاہ ایران نے اس دعوت میں فرانس سے بہت کچھ درآمد کیا تھا۔ شاید غیر ارادی طور پر فرانس طرز کا ایک عدد انقلاب بھی اس سب کے ساتھ ہی کہیں درآمد ہو گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔